اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر اکثر مقامات پر مختلف قوموں کے واقعات بیان فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے ان قوموں پر اپنا کس طریقے سے انعام کیا، ان کو کس طریقے سے اپنی نعمتوں کے اندر ڈھانپ لیا، مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرمائی. لیکن جب ان قوموں نے اللہ رب العالمین کی معصیت اور نافرمانی کی، گناہوں کا راستہ اختیار کیا، اپنے رب کو ناراض کرنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے اس قوم کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمایا. بلکہ قرآن کا ایک بڑا حصہ ان قوموں کے واقعات پر مشتمل ہے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ بیان فرمایا کہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. کہ ان تمام قوموں کو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دیا. کچھ قومیں ایسی تھی کہ ہم نے ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما دی. اللہ رب العالمین اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ جو آسمان سے پانی برسا سکتا ہے، وہ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے، لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے وہ ان پر پتھروں کی بارش بھی نازل فرما سکتا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ. بعض قوموں کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر دھسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا. اور بعض قوموں کو اللہ رب العالمین نے سیلاب کے ذریعے پانی میں غرق آب کر دیا، پانی کے اندر ڈبو دیا. اور بعض قومیں ایسی تھی کہ اللہ رب العالمین نے ان پر ایسی سخت قسم کی چیخ و پکار کو بھیج دیا کہ جس کی وجہ سے ان کے کان اور ان کے دل پھٹ گئے اور وہ جگہ پر ہلاک و برباد ہو گئے. اس کے بعد اللہ رب العالمین کیا بیان فرماتے ہیں؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کہ اللہ رب العالمین نے ان پر ظلم و زیادتی نہیں کی کہ ان کو ہلاک و برباد کر دیا، بلکہ وہ قوم ایسی تھی کہ وہ لوگ اپنے نفسوں پر ظلم و زیادتی کرتے تھے. ان قوموں کے قصے کو بیان کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے کیا بیان فرمایا کہ لوگوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ تم ان کے ذریعے سے عبرت اور نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم ان کے راستے پہ چل کر اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو، اللہ کے عذاب کے مستحق مت بن جاؤ. اگر تم نے وہی راستہ اختیار کیا تو یہ تمہارے لیے ہلاکت اور بربادی کا سبب ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا، اپنا ڈر اور خوف لوگوں کو یاد دلاتا ہے، اپنے عذاب سے لوگوں کو ڈراتا ہے. اللہ نے بیان فرمایا سورہ ملک کے اندر أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. کیا تم لوگ اس ذات سے بے خوف ہو چکے ہو؟ کیا تمہارے دلوں کے اندر سے اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہے؟ کیا تمہارے دلوں کے اندر سے اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہے کہ وہ اللہ جو آسمان میں موجود ہے وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ تم کو زمین کے اندر دھسا دے؟ یہ اللہ رب العالمین زمین کو حکم دے کہ وہ زمین لرزنے لگے، ہلنے لگے اور تم ہلاک و برباد ہو جاؤ.
کیا تم اس بات سے بے خوف ہو چکے ہو؟ کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو چکی ہو جو آسمان میں ہے، وہ تم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما دے؟ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، تو ان قریب تم لوگ جان جاؤ گے کہ کیسا تھا میرا عذاب۔ آج دیکھیے عالمی پیمانے پر اللہ رب العالمین نے کہیں پر سیلاب کے ذریعے قوموں کو ہلاک و برباد کر رہا ہے، کہیں پر اللہ رب العالمین نے زلزلے کی شکل میں پوری قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ آج دیکھیے عبرت اور نصیحت حاصل کیجیے۔ اللہ اسی بات کی طرف ہم کو دعوت دے رہا ہے کہ لوگوں کیا تم اللہ کے عذاب سے، اللہ کے ڈر، تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہے؟ اس بات کا جواب دو۔ اگر نہیں تو پھر تم اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے قرآن کے اندر جگہ جگہ بیان فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، کہ لوگوں تمہیں تو بہت کم ہنسنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ رونا چاہیے۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، لوگوں تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم تو ہنستے بہت زیادہ ہو اور روتے نہیں ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اللہ نے بیان فرمایا أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ، کہ کیا لوگ اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ کیا لوگوں کے دلوں میں اللہ کے عذاب کا ڈر نہیں ہے کہ ان کے پاس ہمارا عذاب رات کے وقت آ جائے اس حال میں کہ وہ سو رہے ہو اور ان کو اس بات کا احساس بھی نہ ہو اور ان کو ایسا موقع بھی نہ ملے کہ وہ اپنی اصلاح کر سکے؟ اللہ کے عذاب کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا، چند سیکنڈ کے اندر اللہ رب العالمین قوموں کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے۔ کیا بستی والے اس بات سے بے خوف ہو چکے ہیں؟ کیا ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر اور خوف ختم ہو چکا ہے کہ اللہ کا عذاب ان کے پاس چاشت کے وقت آ جائے اور اس حال میں کہ وہ کھیل کود رہے ہو، موج مستی کر رہے ہو اور اللہ کا عذاب ان کو آ کر پکڑ لے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ لوگوں اللہ کے عذاب کی وجہ سے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو نکالو، اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرو اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ دو آنکھیں ایسی ہے جس کو جہنم کی آگ کبھی نہیں چھوڑے گی، کہ عین بکت من خشیت اللہ، کہ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے ڈر اور خوف سے، جس آنکھ سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ آنکھ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ تین قسم کی آنکھیں ایسی ہے کہ جو کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوں گی۔ ان میں سے ایک آنکھ وہ ہے کہ عین بکت من خشیت اللہ، کہ وہ آنکھ جس سے اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے آنسو جاری ہو جائے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ لوگوں اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کرو اگرچہ وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر گر جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ وَعَيْنٌ غَضَّتْ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ، اور دوسری آنکھ وہ جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھتی ہے۔ آج اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنا بہت آسان ہو چکا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ وہ آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جو اپنے آپ کو حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے روک کر رکھتی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کے دن ہر آنکھ رو رہی ہوگی،
قیامت کے دن ہر کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. ہر کوئی رو رہا ہوگا اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اور قیامت کے حالات کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے، سوائے ان لوگوں کے. وہ لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے، ان کے چہروں پر تر و تازگی ہوگی. جو لوگ دنیا میں اللہ کے عذاب سے روتے تھے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف تھا، جن کے دلوں کے اندر اللہ کے عذاب کے ڈر کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، وہ دنیا میں روتے تھے، کل قیامت کے دن ہنس رہے ہوں گے. اور جو دنیا میں ہنستے تھے، کل قیامت کے دن ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. لیکن اس دن رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کیجیے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کیجیے، اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف پیدا کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اللہ کے رسول جن کے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیے. اس کے باوجود صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اللہ کے رسول کی آنکھوں سے اس قدر آنسو جاری ہوتے تھے کہ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے نمازوں کے اندر، کہ جس طریقے سے ہانڈیاں ابلنے کی آواز آتی ہے اس طریقے سے اللہ کے رسول کی رونے کی آوازیں آیا کرتی تھی اللہ کے عذاب کی وجہ سے. ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں، جہنم کے لوگ خون کے آنسو روئیں گے. اگر ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین دوبارہ ان کے اندر آنسو پیدا کر دے گا، پھر دوبارہ وہ خون کے آنسو روئیں گے. اور اتنا زیادہ روئیں گے، اتنا زیادہ روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں کی ندیاں جاری ہو جائے گی. اگر اس کے اندر کشتیاں چلا گیا تو وہ کشتیاں چلنے لگے گی. پھر وہ بیان فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، رویا کرو، اللہ کے عذاب کی وجہ سے رویا کرو. اگر رونا نہیں آتا تو کم از کم اپنا چہرہ بناوٹی کر لو، رونے جیسا اپنا چہرہ بنا لیا کرو، لیکن اپنے دل کے اندر اللہ کے عذاب کا ڈر اور خوف پیدا کرو. اللہ نے بیان فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کا ڈر اور خوف پیدا کرتے ہیں اپنے دلوں کے اندر، ان لوگوں کے لیے دو جنتیں ہیں. ایک دوسری جگہ اللہ نے بیان فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور جو لوگ اپنے نفس کو ان کی بری خواہشات سے بچا کر رکھتے ہیں، اپنی بری خواہشات کو پورا نہیں کرتے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے. بے شمار آیات ہیں، بس عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں. اللہ نے بے شمار قوموں کے واقعات بیان فرمائے، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے عذاب کی وجہ سے آنسو جاری کرو، اللہ سے رو اور دل گراؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. یہ اللہ رب العالمین کا رحم و کرم ہے کہ وہ تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے تم کو چھوڑ کر رکھا ہے. اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ لوگوں اگر اللہ تم کو تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑنا چاہے تو لوگوں جان لو روئے زمین پر ایک انسان بھی، ایک جاندار بھی باقی نہیں رہے گا. لیکن وہ اللہ رب العالمین تم کو مہلت دیتا ہے، تم کو ڈھیل دیتا ہے تاکہ تم اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کر سکو. اللہ نے بیان فرمایا کہ لوگوں تم
तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को आजिज मत समझो। अगर तुमने अपनी हालतें नहीं दुरुस्त की, अगर तुमने अपने आप को नहीं सुधारा, तो लोगों ये बात याद रखो, इन्ना लकादिरून अला अन नुबद्दिल खैरम मिनहुम वमा नहनु बिमस्बूकीन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि हम इस बात पर कुदरत रखते हैं कि अगर अपनी रविश, अपना तरीका, अपना रवैया नहीं बदला, तो हम तुम्हारे बदले में तुमसे बेहतर लोग लेकर आ जाएंगे। वमा नहनु बिमस्बूकीन, और ऐसा करने से हम आजिज नहीं है, हमको कोई चीज हरा नहीं सकती है, हम पर कोई चीज मुश्किल नहीं है, हम ये ऐसा करने पर कादिर है। अल्लाह ने दूसरी जगह बयान फरमाया कि लोगों, अगर तुमने अपनी हालतों को दुरुस्त नहीं किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको हलाक व बर्बाद करके ऐसी कौम लेकर आएगा जो अल्लाह से मोहब्बत करेगी और अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा, जो नमाजें कायम करेगी, जो ज़कात देगी, जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी करेगी। दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, व इन ततवल्लव यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, कि अगर तुमने अल्लाह के हुक्म से पीठ फेरा, अपने मुंह को मोड़ लिया, अल्लाह उसके रसूल की इताअत और फर्मा बरदारी नहीं की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे बदले में ऐसी कौम लेकर आएगा जो तुम्हारे जैसी नहीं होगी। अल्लाह ने कहीं पर डराया और धमकाया, कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दो अंदाज में तुमको चैलेंज किया कि लोगों अपनी हालतें दुरुस्त कर लो, वरना चंद सेकंड के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी कौम को हलाक व बर्बाद कर देता है। एक दूसरी जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया, वलक़द अरसलना इला उममिन मिन क़ब्लिका फ़अख़ज़नाहुम बिलबअसाइ वद्दर्राइ लअल्लहुम यतज़र्रऊन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ाब भेजने का मकसद बयान फरमाता है कि यकीनन हमने पहले की कौमों पर बहुत सारे अजाब भेजे, हमने उनको तंगी में पकड़ लिया, उनको मुसीबत और परेशानी में पकड़ लिया, उन पर मुसीबतें नाजिल फरमाई। क्यों? लअल्लहुम यतज़र्रऊन, ताकि वो गिरिया गुजारी करे, रोए और गिड़गिड़ाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी मांगे अपने गुनाहों की। फलौला इज़ जाअहुम बअसुना तज़र्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम वज़य्यन लहुमुश-शैतानु मा कानू यअमलून, लेकिन जब लोगों के दिल खराब हो जाते हैं, जब लोगों के दिल सख्त हो जाते हैं, तो उन पर अल्लाह के अजाब का न कोई असर होता है, अल्लाह की आयात का, अल्लाह की निशानियों का कोई असर नहीं होता। तो अल्लाह ने बयान फलौला, जब कौम ढीठ हो जाती है, जब उन पर वाज़ और नसीहत की बातें असर नहीं करती, अल्लाह ने उसकी वजह बयान फरमाई कि हमारा अजाब आने के बावजूद कुछ लोग इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं, या जिनके दिल इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि अल्लाह का अजाब आने के बावजूद उनकी आंखों से आंसू जारी नहीं होते, उनके दिल उनके गुनाहों की वजह से इतने ज्यादा सख्त हो जाते हैं कि अल्लाह के अजाब के नाजिल होने के बावजूद उनकी आंखों से आंसू जारी नहीं होते। वज़य्यन लहुमुश-शैतानु मा कानू यअमलून, और शैतान उनके लिए बुराइयां मुज़य्यन करके पेश करता है। बुरे अमाल, बुराइयां लोगों को अच्छी लगने लगती है, अच्छी बातें लोगों को गिरा गुजरती है, अच्छी बातों से लोग नफरत करते हैं, शैतान बुराइयों को उनके सामने अच्छा बनाकर पेश करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बकरा के अंदर बयान फरमाया, बनी इसराइल का वाक़या जिक्र करने के बाद, कि सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा, कि लोगों तुम्हारे दिल बहुत ज्यादा सख्त हो चुके हैं, बल्कि पत्थरों से ज्यादा सख्त हो चुके हैं। कुछ पत्थर तो ऐसे होते हैं कि उनके फटने की वजह से नहरें जारी हो जाती है, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं कि अल्लाह के डर और खौफ की वजह से उनके अंदर से पानी निकलने लगते हैं। ये जो झरने जारी होते हैं, जो पत्थरों के बीच से पानी नाजिल होता है, लोगों ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर और खौफ की वजह से होता है। जो चट्टानें गिरती है, अल्लाह ने बयान फरमाया कि
کہ کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے. پتھر جیسی سخت چیز اللہ کے عذاب کی وجہ سے، اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کے اندر وہ پھٹ جاتے ہیں اور وہ اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں. لیکن انسان، ہم لوگ ایسے ہو چکے ہیں کہ اللہ کے عذاب کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا. تو لوگوں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کریں، اپنی آنکھوں سے آنسو جاری کریں. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے. اور اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، صحیح ایمان اور عقیدے کے ساتھ توحید پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.